بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا ہی بردبار تھا، ہوشیار تھا، عقلمند تھا۔ یوسف علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹنے پر اس نے اکتفا کیا، زیادہ بات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی کہ اگر میری بیوی بدنام ہوگی تو یوسف علیہ السلام بھی بدنام ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے عزیز مصر نے تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، صبر کیا اور اپنی بیوی کو لعنت منامت کرنے پر اکتفا کیا۔ اب میں 3 باتیں عرض کر کے اس بات کو، بات تو ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اس واقعے سے نتیجہ نکلا، مفسرین نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں سے 3 باتوں کو میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے مسائل ہیں اس واقعے کے تحت، ابھی اور واقعہ بھی پوری صورت اسی واقعے سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان آیتوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 3 مسئلوں کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں پر گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، جہاں پر آدمی کو گناہوں سے بچنا مشکل ہو اور گناہوں میں یہ مبتلا ہونے کا یقین ہو، تو ایسی جگہ کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اس کے بارے میں یقین ہے، تو ایسی جگہ کو چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس جگہ پر رہنا جائز نہیں ہے، وہ جگہ چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا، احکام الہیہ کی اطاعت میں آدمی کو ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو احکام الہیہ کی اطاعت میں ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بیٹھ کر کے رہنا اور گناہوں میں مبتلا ہونا نہیں، بلکہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو بادشاہ نے جیل کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا۔ اس کو جو ہے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، جمعہ وغیرہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے، وہ بزرگ ہر جمعے کو غسل کرتے تھے، اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہوتے تھے ان اچھے کپڑوں کو وہ پہنتے تھے اور پہن کر کے دروازے تک جاتے تھے، لیکن جب دروازے پر جاتے تھے تو دروازہ بند ملتا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی، لیکن اس کا معمول یہ رہا ہر جمعے کو دروازے پر جانا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے دروازے تک جانا۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ کے لیے تو دروازہ بند ہے اور آپ ہر جمعے کو دروازے تک آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر آپ دروازے تک کیوں آتے ہیں؟ یہ کام تو بیکار ہے، ابس کام کر رہے ہیں آپ۔ تو بادشاہ نے، بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے اختیار میں جتنا کام ہے، میرے اختیار میں غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، دروازے تک جانا ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی آگے جانا نہیں ہے تو میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میرے اختیار میں، میرے بس میں جتنا ہے اتنا کام تو کر لینا ضروری ہے، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ اے فلاں، تیرے اختیار میں اتنا تھا، تو نے کتنی کوشش کی، تیرے بس میں جتنا تھا تم نے اتنا کام کیا نہیں کیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے یہ تو کہوں گا، یا اللہ میرے اختیار میں غسل کرنا تھا، میرے اختیار میں اچھے کپڑے پہننا تھا، میرے اختیار میں دروازے تک جانا تھا، میں نے یہ کام کیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بری ذمہ ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو میں کہہ سکوں گا، میرے پاس کہنے کا عذر ہوگا کہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا اس کے اندر سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دروازے بند ہیں، اس کے باوجود وہ بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے احکام الہیہ کی اطاعت میں اور گناہوں سے بچنے میں، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو رہا، ہم گناہ کے اندر شریک ہو گئے، ارے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب
ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، وہاں سے بھاگنا، وہاں سے نکلنا، وہاں سے بچ کر کے رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی پر غلط قسم کا الزام لگ جائے تو غلط قسم کے الزام کی تردید کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ انبیاء کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگا، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو بدنام کرنا، لیکن چونکہ ان کے اوپر الزام لگا، اس الزام کی صفائی میں یوسف علیہ السلام کو زبان کھولنی پڑی اور کھول کر کے اپنی صفائی دینی پڑی۔ یہاں تک کہ اگر قوم کا کوئی پیشوا ہو، قوم کا کوئی رہبر ہو، قوم کے اندر اس کی بات مانی جاتی ہو، تو قوم اگر کسی مسئلے میں اگر بدگمانی کا امکان ہو تو اس بزرگ کو، قومی پیشوا کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ الزام لگا تو اس کی صفائی تو ضروری ہے، لیکن اگر کسی قومی پیشوا کو، قومی رہنما کو، کوئی علماء ہے، مقتدی ہے، پیشوا ہے، پیر مرشد ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قوم بدگمانی میں مبتلا ہو، اور اگر قوم کو بدگمانی میں مبتلا ہونے کا امکان ہو تو اس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات یاد آگے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف کر رہے تھے۔ ان کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئی رات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے آگے نکلے، اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ مسجد نبوی کے ارد گرد پورے مکانات بنے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ اسی درمیان میں دیکھا دو انصاری صحابی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے، یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے۔ تو وہ دونوں انصاری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم اس قسم کی بدگمانی میں مبتلا ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بارے میں بدگما ہو گئے کہ یہ دیکھو پتہ نہیں کون اجنبی عورت ہے، نعوذ باللہ، حوانا کے اس قسم کا جو ہے صدور نبی سے ہونا مشکل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چونکہ انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ کہیں تم میرے بارے میں بدگمانی کرو اور تم ایمان سے محروم ہو جاؤ، اس لیے میں نے تم کو بلا کر کے اس کی صفائی دی کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے، کوئی اجنبی عورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان دونوں صحابی کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی امت کو نصیحت دینے کے لیے کہ قومی پیشوا کو، قومی علماء کو، پیر و مرشد کو جس کی بات قوم مانتی ہے، اگر اس کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام لگے تو اس کی صفائی دے دینی چاہیے تاکہ اس الزام کی صفائی ہو جائے اور لوگ بدگما نہ ہوں۔ تو ان تینوں آیات کے ضمن میں جو مسائل مستبت ہو رہے تھے، جو نکل رہے تھے، ان تمام مسائل میں سے میں نے صرف آپ کے سامنے 3 مسئلوں کو بیان کیا۔ اب آگے جو ہے عورتوں میں جو افواہیں پھیلنے لگی، گردش کرنے لگی، زلیخا کا عشق جو ہے مصر کے اندر پھیلنے لگا کہ جو زلیخا ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے، تو زلیخا نے اپنے بچنے کے لیے کیا تدبیر کی، اس کا ذکر کی 31 نمبر آیت میں کیا گیا ہے کہ زلیخا نے اس سے بچنے کے لیے، صفائی کے لیے کیا کیا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔